اس صورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ علمی وہ علمی تھا، اور سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے بہت ہی غیر مانوس تھا، اور اس انداز نے ان کی توجہات اپنی طرف مبذول کر لی، اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ دیکھیے، قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، اس کے بعد جب آپ ترجمہ پڑھیں گی تو آپ کو ہمیشہ قرآن کی عظمت اور صداقت، اعجاز اور حقانیت کا تذکرہ ملے گا۔ اسی وجہ سے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ حروف لا کر یعنی حروف مقطعات لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو اللہ نے چیلنج دے دیا کہ اگر واقعی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کوئی کلام بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر، زبان دانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو یعنی عجم کو گونگا کہتے ہو، عجم کے معنی گونگا کہتے ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ ہی آج کوئی اس چیلنج کو قبول کرنے والا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی اسے قبول کر سکے گا۔ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی انسان نہ بنا سکا ہے، نہ بنا سکا تھا، نہ بنا سکے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورت میں انسانوں کی 3 اقسام بیان فرمائی کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو مومن ہیں، ایک وہ ہیں جو کافر ہیں، اور ایک وہ ہیں جو منافقین ہیں۔ مومنوں کی 5 صفات اس میں اللہ نے بیان فرمائی، مومنوں کی 5 صفات اس میں اللہ نے بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ وہ ایمان بالغیب، بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے جنت ہے، جنت ہم نے کبھی نہیں دیکھی، لیکن ہمیں ایمان ہے، ہمارا پکا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ دوزخ ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہمارا بن دیکھے یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے گناہگاروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی۔ حشر ہوگا، قیامت آئے گی، حساب کا دن آئے گا، اللہ رب العزت حساب پر جزا اور سزا کے فیصلے فرمائیں گے، یہ ہمارا پکا ٹھکا یقین ہے۔ پھر مومنوں کی ایک صفت وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور دوسری صفت ہے وہ اقامت الصلاۃ، یعنی وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا الگ ہے، نماز کا پڑھنا الگ ہے۔ قائم کرنا، نماز کے شروط و آداب، شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ نماز کو قائم کرنا ہے، مستقل اسے ادا کرتے رہنا۔ نماز کو نماز کی روحانیت کے ساتھ قائم کرنا ہے، خضوع کے ساتھ۔ خضوع کے معنی ہوتے ہیں جسم کا ساکت ہو جانا، خشوع کے معنی ہوتے ہیں دل کا ساکت ہو جانا، دل کا ڈر کے مارے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، اب کس طرح سے اپنے جسم اور دل کو حاضر رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا ہے۔ خشوع والی نماز کے جن لوگوں کی نمازوں میں خشوع ہے انہوں نے فلاح پا لی۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں قرآن میں کہ فلاح پا گئے وہ مومنین جن کی نمازوں میں خشوع ہے، جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا، یعنی وہ خشیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسے وہ مومن ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جو اقامت الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہے وہ عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے ہی ذکر کیا ہے قرآن میں، کیونکہ نماز اللہ کا اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، اس کو اس کا حق دینا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا حق ادا کریں، اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ پھر ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسول پر نازل کی گئی، ان پر بغیر کسی حیل و حجت کے ایمان رکھنا کہ آسمان سے کتابیں اتری اور انبیاء پر وہ نازل ہوئی، اس پر یقین رکھنا، اس پر ایمان رکھنا، یہ مومنین کی صفت ہے۔ آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے وہ اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں اللہ نے کیا، اہل ایمان کا تذکرہ اللہ نے 4 آیات میں کیا، کفار کا 2 آیات میں کیا ہے صرف، اگلی 2 آیات کفار کے تذکرے پر مبنی ہیں،
اور منافقین کا 13 آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا. 13 آیات منافقین کے لیے اتری ہیں. 13 آیات میں منافقین کے 12 اوصاف بیان کیے گئے. ہم سب کو لازم ہے کہ جب ہم سورہ بقرہ کو سمجھیں تو اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو اچھی طرح جانچیں، کسوٹی پر رکھ دیں کہ کہیں خدا نخواستہ یہ ان 12 اوصاف میں سے کوئی ایک بھی وصف ہمارے اندر تو نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافقین والی بیماریوں میں اور ان وصف میں مبتلا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی کل یہیں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، جہاں ہم بات کریں گے منافقین کے 13 وصف پر، کہ منافقین کا جو 13 آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ایسی کون سی منافقین کی علامات ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے، کہیں ہمارے اندر ہے تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ ہم کوشش کریں گے، آپ ہماری اس کوشش کو کامیاب فرما دیجئے اور ہمارے اندر سے منافقین والے یہ وصف نکال دیجئے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ زندگی بخیر. کل پھر اسی حلقے میں آپ سب کے ساتھ سلیس درس قرآن میں ایک بار پھر اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان، اخلاص، صحت، عافیت، عزت کے ساتھ اس رمضان تک پہنچا دیجئے اور یہ رمضان ایسا بنا دیجئے کہ یہ زندگی کا سب سے زیادہ حسین اور بہترین رمضان ہو آپ کی رضا والا. آمین ثم آمین.